گھرانے کی سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ موسم کیسا ہی ہو مریدوں میں کمی نہیں ہو۔ میں آپ کا شوق، ذوق، توجہ، احساس، پیار، محبت مولا علی کے نام سے میرے بھائیوں نے، زرداری برادران نے بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ بڑے بڑے پنکھے بھی لگائے ہوئے ہیں، روشنیاں بھی بہت اچھی ہیں، مائک ممبر بھی بہت ہی اچھا ہے، اور نیاز نظر بھی اچھی ہے۔ ہر اعتبار سے نیاز نظر مراد کھانے والی نیاز، میں اس قبیلے کا نہیں ہوں جو میں کسی اور چیز کی طرف کر رہی ہوں۔ تو میری توجہ مراد یہ ہے کہ مولا کی نیاز، مولا کے بارگاہ میں حاضری، مولا کی بارگاہ میں عاجزی وہ بہت اچھی ہے، مگر حبس کی کیفیت ہے، ظاہر ہے وہ دن بھی ایسے ہیں۔ اگر آپ کا شوق بتا رہا ہے کہ یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے اور ہیں، بھائی کسی ہوٹل میں کمرہ بک کروا کر اذانوں میں علی ولی اللہ کی باتیں کرنے والے اور ہیں، اور شدید موسم میں بھی مولا کا نام نہ چھوڑنے والے اور ہیں۔ شدید بارش تھی 25 محرم کو مولا سجاد کی شہادت کے دن کراچی میں، بہت بڑا جلوس تھا، ہر سال سے زیادہ مجمع تھا، کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی کرنٹ لگ جائے گا، کوئی تکلیف ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کا جذبہ ہے نا جو اس وقت بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ میں مجلس میں کچھ بھی نہ پڑھوں، فرض کیجئے میں مجلس میں کچھ بھی نہ پڑھوں اور آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں، یہی دشمن کے منہ پہ تماچا ہے۔ یہ جذبہ جو ہے نا، یہ جو کیفیت ہے نا، شاید ہی کوئی یہ ہو جسے پسینے نہ آ رہے ہوں، مگر ہماری کوئی توجہ کسی اور چیز کی طرف نہیں ہے، ہماری سب کی توجہ مولا علی کی طرف ہے۔ یہ علی کے دروازے کے فقیر بیٹھے ہیں، وہ جو 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آیا ہے وہ بھی علی کا فقیر ہے، وہ جو ٹھیلا چھوڑ کر آیا ہے وہ بھی مولا علی کا فقیر ہے، وہ جو فیکٹری کا مالک ہے وہ بھی فقیر ہے۔ دعا کریں گے سارا مجمع فقیر ہو جائے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، مولا پہ اعتماد بانٹنے والے کو۔ فقیر اسے کہتے ہیں توجہ، سبحان اللہ۔ بھائی دیکھو مجلس مجھے پڑھنے دو، جب تمہارے پاس مائک آئے جب تم بول رہے تو بہت شدید ذمہ داریاں بن رہی ہیں، اور ویسے بھی یہ جتنے موبائل ہیں نا یہ سارے مخبر ہیں، یہ موبائل والے مخبر نہیں ہیں، موبائل جنہوں نے لیے ہوئے وہ میرے عزیز ہیں، مگر یہ موبائل مخبر ہے، اور ویسے بھی مجھے لائیو ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، اور مجھے موت کا خوف نہیں ہے، ان کے جلنے کا مجھے احساس ہو رہا ہے، میرا دشمن اپنا خون خراب کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ کسی کی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، میرے بڑوں نے میرا نام شہنشاہ حسین رکھ دیا، انہیں اس پر ہی تپ ہے کہ حسین شہنشاہ کیسے ہے۔ اس پہ ایک کلپ آیا ہوا ہے کہ یہ مشرکوں والا نام ہے، کہ جہاں اہل بیت کے فضائل نظر آتے ہیں وہاں انہیں توحید نظر آتی ہے، وہاں انہیں شرک نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم حسین مولا کو شہنشاہ اور بادشاہ بولنے والے لوگ ہیں، بادشاہی امام حسین کی ہے۔ بات آگے بڑھے، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ قرآن کی بہت روشن آیت ہے،
اور اہل بیت کی عظمت پر بہت ہی واضح دلیل ہے۔ اور فنجتن کی عظمت میں یہ روشن ترین آیت ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، ضدیت کرے، بحثم بحثی کرے، علم نہ مانے، دلیل کو تسلیم نہ کرے۔ میرے شیعہ سنی بچوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجلس میں صرف شیعہ نہیں بیٹھے، شیعہ امام حسین کے زداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو مجلس میں اہل سنت بھی ہو سکتے ہیں اور مجلس میں شیعہ بھی ہو سکتے ہیں، لہذا ہندو بھی مجلس میں ہندو برادران بھی ہو سکتے ہیں، اور کیوں نہ ہو بھائی، کیوں نہ ہو، خوشبو ہے، جس کا بھی شامہ سالم ہوگا وہ سونگھے گا۔ پھول کی خوشبو تو کہیں رکتی نہیں ہے، جیسے یہ ہوا یہ پوچھ کے تو نہیں چل رہی کہ میں مسلمان کو لگوں یا ہندو کو۔ آگ جلتی ہے تو تپش یہ نہیں دیکھ کے چلتی کہ یہاں میں ہندو کو لگوں یا مسلمان کو۔ کچھ چیزوں کے اثر عوضی ہوتے ہیں، اگر کہیں گلاب کا پھول رکھا ہو تو جس کی ناک صحیح ہے اسے خوشبو آئے گی۔ دیکھیے اہل بیت اللہ کے گلشن کے پھول ہیں، اور یہ پھول اس وقت یہ تو خوشبو دے رہے ہیں، جنہیں خوشبو نہیں آ رہی ہے ہمیں ان کو بیماری سے نکالنا ہے۔ یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں نا، یہ لوگوں کو شفا دینے کے لیے کرتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی اگر کوئی وائرس آ جائے تو اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے۔ یہ مجلس اعضا کورونا کی ویکسینیشن بھی بڑا کارنامہ ہوگا، مگر یہ مجلس اعضا منافقت کی ویکسینیشن ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ آپ کی، گفتگو آگے بڑھے۔ دیکھیے میں سنی شیعہ بچوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ضدی علی والا نہیں ہوتا، ضد کرنے والا، الجھنے والا، بحث کرنے والا علی والا وہ ہوتا ہے جو دلیل سے بات کو مان لے، جو دلیل کے آگے تسلیم ہو جائے۔ اور ہم مجلسیں اس لیے کرتے ہیں کہ دلیل دینے اور دلیل سمجھنے کی عادت ہو جائے۔ جو پوری قوم دلیل سننے کی عادت کر رہی ہو وہ کسی سے بے دلیل بات مانے گی نہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ توجہ، میرے مقدماتی دو جملے سن لیے آپ نے۔ یہ ساری قوم مشق کر رہی ہے مجلسیں کر کر کے کہ دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات کرنے والا ہمیں اچھا لگتا ہے، اور دلیل سننے کی ہمیں عادت ہو رہی ہے۔ دلیل سے ہٹ کر بات کرو گے تو نہ ہم مانیں گے اور نہ تمہاری مانی جائے گی، ہم نہیں مانیں گے، کوئی اور بھی نہیں مانے گا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پہ؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ اگر دنیا میں علی، اگر آخرت میں علی پہلے نمبر پر ہے تو دنیا میں پہلے نمبر پہ مانو۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے ڈال کے، ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کر، گلے میں کشکول ڈال کر، گلی کوچوں میں، بازاروں شاہراہوں پہ گھومتے ہوئے کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا، جہاں میں ملا نہیں پہنچ پاتا، توجہ ہے، وہاں یہ ملنگ پہنچ جاتا ہے۔ خبردار میرے عزیزوں، میرے بچوں، کسی سے نفرت نہیں کرنا۔ اگر تم نمازی ہو اور کسی کو نماز میں کمزور دیکھ رہے ہو تو اسے نفرت نہیں کرنا۔ ہمیشہ بیمار سے پیار کیا جاتا ہے، بیماری سے نفرت کی جاتی ہے۔ توجہ ہے، اگر ایسے سوچیں گے تو پھر کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا جس کا احترام کیا جائے۔ یہ تو اللہ نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، اگر پردہ اٹھ جائے تو شاید سب سے نفرت کرنا شروع کر دیں، لہذا اس بنیاد پر کسی سے نفرت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات جس سے ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے وہ ہے حب علی۔ حب علی، محبت مولا کائنات، جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ ہمارا ہے۔
اس لیے ہمیں وہ سنی بھی اچھا لگے گا جو علی سے پیار کرتا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں وہ ہندو بھی اچھا لگتا ہے جو یا علی مدد بولتا ہے، ہمیں وہ غیر مسلم بھی اچھا لگتا ہے جو ماتم کر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس نقطے کے اوپر آ گئے ہیں کہ جس نقطے کو مشترکہ نقطہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ اذانوں سے علی ولی اللہ بند کروانے کی بات کر رہے ہیں. میں ان سے دو جملے کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. تمہارے بڑے یہ آرزو لے کر مٹی میں چلے گئے، انہیں زیر زمین کیڑے کھا رہے ہیں. تمہیں نہیں پتا تو ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کا شکل بھی بگڑ چکی ہے. انہیں زیر زمین کیڑے کھا رہے ہیں اور ہم تو آج بھی جنگل میں بیٹھے علی علی کا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے زرداری صاحب، ایک صاحب کہنے لگے آپ کو مجلسوں سے ملتا کیا ہے؟ تھکے ہوئے نہیں ہیں آپ؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کو مجلسوں سے ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا حضور اگر نہ مل رہا ہوتا تو مجلسوں میں مجمع کم ہونا چاہیے. یہ مجمع کا بڑھنا بتا رہا ہے کہ یہاں سے کچھ ملتا ہے. ہر ایک کو اپنا اپنا جواب دینا ہے کہ تمہیں کیا ملا اور تمہیں کیا ملا، مگر ہم سب کو جو مشترکہ چیز ملتی ہے وہ اطمینان قلب ہے. پریشانیاں جب گھیر لیں، مشکلات جب چکر کاٹنے لگیں تو پھر غم حسین میں آ جانا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ نسخہ امام رضا کا دیا ہوا ہے. میرے بھائیوں میرے عزیزوں، یہ دنیا ہے، کوئی یہاں چین سے نہیں رہ سکتا. جس کی مثال کے طور پہ 15 لاکھ کی تنخواہ ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو 100 روپے روز بچاتا ہے وہ بھی پریشان ہے. پریشان سب ہیں. یہ دنیا ہے، یہاں سب پریشان رہیں گے. ہر ایک کی پریشانی اس کے حساب سے ہے. ایک صاحب آئے مولانا کے پاس، مولانا سر میں درد رہتا ہے، دعا بتا دیجیے. دعا بتا دیجیے. کبھی گھٹنے میں بھی درد ہے، کچھ کہہ دیجیے. انہوں نے اور دعا بتا دی. کہنے کمر میں بھی درد ہو جاتا ہے، انہوں نے ایک اور دعا بتا دی. کہنے میری بیوی کے سر میں درد رہتا ہے، انہوں نے دعا بتا دی. اب جب 15 20 50 انہوں نے پریشانیاں بتا دی تو انہوں نے الجھ کر کہا بھائی یہ دنیا ہے، آرام تو جنت میں ملے گا. یہاں تو سب کو پریشان رہنا ہے نا. اس پریشانی کے عالم میں اگر کوئی چیز اطمینان عطا کرے تو وہ ذکر حسین ہے. تمام تر پریشانیوں کا خاتمہ ایک ہی نام میں ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے امام حسین کا ذکر. دلیل کے بعد میرے عزیزوں بحث نہیں ہوگی، یا دلیل مانو یا دلیل دو. بات آگے بڑھا رہا ہوں. یا دلیل مانو یا دلیل دو. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دلیلیں دینے کے لیے. ہمارا کام ہے یہاں دلیل دینا. ہم مولا کائنات کی افضلیت کے قائل ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کسی سے کہ تم نمازوں میں الصلاۃ خیر من النوم کیوں کہتے ہو. ہم نے کبھی آپ کی کسی اذان پہ تبصرہ نہیں کیا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے حی علی خیر العمل کیوں نکال دیا. آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ ہم نے اذان میں علی ولی اللہ پڑھا دیا، کلمے میں علی ولی اللہ پڑھا دیا؟ ہم نے پڑھایا نہیں ہے. جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں پر یہی کلمہ لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے. جب کسی ایک عالم کو دکھایا نا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو کہنے لگا یہ مومنوں کا کلمہ ہے، مسلمانوں کو دکھاؤ. تو وہاں وہ جو صاحب بیٹھے تھے وہ کہنے لگے بھائی پھر ایسے مسلمان بھی جنت میں نہیں جائیں گے جنہیں علی کی آواز یہ اچھی نہ لگتی ہو. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا دنیا میں یہ اذانیں انہیں دہشت گردی لگتی ہیں جی، اور آخرت میں اس آواز کے بغیر گزارا نہیں ہے. جنت کے دروازے پہ لٹکی ہوئی کنڈی کی آواز. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء. جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. عَلَىٰ صَفَاحِ الذَّهَبِ جو سونے کی تختی پہ جا کے بجتی ہے. اِذَا دَقَّتِ الْحَلْقَةُ طَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی یا علی یا علی. جب جنت کی کنڈی بجتی ہے تو یا علی کی آوازیں آتی ہیں. میں نے اپنے استاد آیت اللہ جوادی عاملی کا کلمہ سنا، وہ جملہ سنا. وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے استاد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے پاس گیا. میں نے کہا استاد جنت کے دروازوں پر علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو بڑا حسین جملہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو پکارو.
वाह 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 नारे अली 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 तवज्जो कर लिया आपने? आगे बढ़े बाप, थके हुए तो नहीं है? गर्मी तो मार दी ना आपने, मौसम की गर्मी मार दी, विलायत की गर्मी ज्यादा है या नहीं? बात आगे बढ़े। देखिए ये बात रोशन है कि हम दलील से बात करते हैं। तवज्जो, खैरियत है, हम दलील से बात करते हैं और दलील से ही बात सुनना चाहते हैं। मौलाए कायनात की अफजलियत के हम कायल हैं, हमारे पास दलीलें हैं। अगर आमादा है तो दो दलीलें दे दूं। सबसे पहली दलील इल्म आली, इल्म आली, जो जितना बड़ा आलिम है इतना ही बड़ी बाफजीलत है। बताओ नबी के बाद कौन सबसे बड़ा आलिम? मुझे एक मिसाल बताइए कि किसी सहाबी मोहतरम ने सवाल किया हो और अली ने जवाब ना दिया हो। मुझे एक मिसाल बताइए जो अली ने किसी से सवाल किया हो कि इसका इल्म मुझे नहीं है तुम बता दो। बल्कि हमेशा अली के दरवाजे पर लोग आए, अली मौला से ही पूछा कि इसका जवाब क्या है। 27 मुश्किल सवाल जोड़ कर लाए, छठे सवाल के बाद भूल गए कि 7वां क्या था। मौला ने फरमाया मैं बताऊं कि 7वां सवाल क्या था, 8वां सवाल क्या था। मैं तुम्हें 27 सवाल भी बता दूं और उसका जवाब भी बता दूं। वो अली इब्न अबी तालिब जो एक निगाह उठाएं तो अर्श उला तक उन्हें नजर आ जाए। वो अली इब्न अबी तालिब जो चेहरे को देखें तो दिल तक उतर जाए। ये तो मौला अली की बात है, मैं बात उनके बेटे इमाम हसन की करूं। 3 साल की उम्र है, नबी मुकर्रम की आगोश में बैठे हैं, असहाब का मजमा लगा हुआ है, थके तो नहीं है। सरकार दो जहां हिदायत फरमा रहे हैं अपने चाहने वालों को, सहाबा इकराम को रहनुमाई फरमा रहे हैं कि उस असना में इमाम हसन आसमानों की तरफ देख रहे हैं। तो एक सहाबी मोहतरम ने आवाज देकर कहा, ऐ फर्जंद रसूल, नाना की बात गौर से सुने। नबी मुकर्रम ने इतनी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं फरमाई। फौरन उस सहाबी मोहतरम को आवाज देकर कहा, इन्ना इब्नी हाज़ा युलाहिज़ु लोहल महफूज, ये मेरा बेटा लोहे महफूज पढ़ रहा था। जी, और हदीस के अंदर अहले इल्म बैठे हुए हैं, मजलिस सुनने वाले लोग बैठे हैं। हदीस में दोनों फिक्रे आए हैं, एक युतालिउ लोहल महफूज और एक युलाहिज़ु लोहल महफूज। मेरा बेटा लोहे महफूज का मुताला कर रहा है। और हदीस में एक और लफ्ज़ भी आया है, मेरा बेटा लोहे महफूज का मुलाहिज़ा कर रहा है। अहले इल्म बैठे हैं, सहाफ़ी हज़रात बैठे हैं, अहले कलम बैठे हुए हैं, पढ़े लिखा मजमा है। मैं सिर्फ तवज्जो चाहूँगा, मुताले में और मुलाहिज़े में फ़र्क है। मुताले में और मुलाहिज़े में फ़र्क है। अगर मसलन मुनव्वर आलम साहब मुझे किताब दें कि मौलाना मुताला कीजिए, तो इसका मतलब यह है कि ये मेरा इल्म बढ़ाना चाहते हैं। भाई थोड़ा लीजिएगा बात जो कह रहा हूँ। अगर ये मुझे किताब देकर कहें मुताला कीजिए, तो ये मेरा इल्म बढ़ाना चाहते हैं, तभी मेरा मुताला बढ़ाना चाहते हैं। और अगर ये कहें मुलाहिज़ा कीजिए, तो दोनों में फ़र्क है। मुताले से इल्म बढ़ता है, मुलाहिज़े से तहरीर ठीक होती है। जो तकदीरों को तब्दील करे उसे हसन कहा जाता है। जो ये तय करवाए कि किसको कब मरना है और तब्दील करवा दे किसका कितना रिस्क है। अल्लाह राज़िक़ मुतलक है, देता हसन के जरिए से, देता अहले बैत के जरिए से। ये इल्मी दुनिया के अंदर तवज्जो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके बच्चों ने किसी ने भी किसी से सवाल किया हो, बल्कि हमेशा अगर इनसे पूछा गया। अब मैं इमाम हसन की खिदमत में आ गया हूँ, तो मेरा दिल कर रहा है कि इमाम हसन को और राज़ी करूँ और इमाम हसन हम सबसे राज़ी हो जाएं। तो ऐसे ही एक शख्स ने मौला नबी से सवाल किया, या रसूलल्लाह मैंने हालत एहराम में शिकार कर लिया, तो कफ़ारा क्या है? नबी मुकर्रम ने इमाम हसन के सर पे हाथ रखते हुए फरमाया, बेटा हसन तुम जवाब दो। अब असहाब बैठे हुए हैं, एक सहाबी सवाल कर रहा है कि मैंने हालत एहराम में
شکار کر لیا، حرام ہے نا، احرام باندھ کر شکار کرنا حرام ہے، میں نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو میرے لیے کفارہ کیا ہے؟ امام سے نبی نے فرمایا بیٹا حسن تم بتاؤ کہ کفارہ کیا ہے؟ کہا نانا ان کا سوال پورا نہیں ہے، احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ نانا انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے چوپائے کا شکار کیا ہے یا پرندے کا، نانا انہوں نے نہیں بتایا کہ حرم میں شکار کیا ہے یا حرم سے باہر کیا ہے، مسئلہ ایک پوچھا تھا، حسن نے ہزاروں دروازے کھول دیے۔ وسعت علم اہل بیت، یہ ابھی امام حسن کی بات ہو رہی ہے جن کی عمر 3 سال ہے۔ ایک شخص آیا ہاتھ میں گوہ لیے ہوئے تھے، وہ گوہ کیا چاہتا ہوں سندھی میں گوہ، اسے پہلے کھاتے تھے یہ لوگ، پہلے زمانے جاہلیت میں کھاتے تھے اس کا گوشت، اب بھی باگڑی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا شکار کر کے اس کی دم پکڑ کر لایا ایک عربی، ایک عرب بدو، اور پتہ نہیں کب ماری تھی، کتنے دن پہلے کی مری ہوئی تھی، اس کی دم پکڑ کر سرکار کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، دعوی نبوت کیا ہے، آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو جانور ہے یہ بولے گا۔ اللہ اکبر، سرکار کے نام پر ہماری جانیں قربان۔ فرمانے لگا یہ جانور بولے گا، تو اسے ایسے دیکھ کر کہنے لگا یہ بولے گا، میں نے اسے مارا بہت دیر پہلے کا مرا ہوا ہے، کب کا مرا ہوا ہے بتایا، حضرت نے فرمایا نہیں یہ بولے گا۔ حضرت نے آواز دے کر کہا یا زب من انتا وما انا، زب کہتے ہیں عربی میں گو کو، یا زب اے گو بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ تو ایک جیسے ہی نبی نے کہا نا یا، نبی کسی کو یا کہیں اور وہ مردہ رہے، مجال ہے، نبی کسی کو پکارے اور مردہ ہو جائے؟ بھائی یہ نبی کی بات کر رہا ہوں، امام حسن کی بات نبی کے نواسے کی بات ہے، توجہ۔ نبی نے فرمایا یا صاحب میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو ایک مرتبہ منڈیاں ہلنا شروع ہوئی اس کی، اس کی آنکھیں کھلی، زبان نکالنے لگی، اپنا چہرہ ایسا سیدھا کر کے کہنے لگی انتا رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے مولا نے فرمایا جو میرا بچہ میری گود میں بیٹھا ہے، رضاری صاحب شاید امام حسن چاہتے ہیں کہ آج مولا کی بات ہے، میں نے سوچا تو کچھ اور تھا مگر امام حسن اپنے پاس لے آئے، یہ سارا مجمع امام کی خدمت میں ہے، آپ سب امام کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے مولا نبی نے فرمایا میرا بچہ بتائے گا کہ میں کیسا نبی ہوں، تو کہنے لگا یہ بچہ بات کرے گا؟ تو اب ذرا جملہ سنے امام حسن کا، فرمایا سل فقیہن ولا صبیہ، تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے بات نہیں کر رہا۔ بعد والا جملہ سنے، فرمایا سل فقیہن ولا صبیہ، تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے بات نہیں کر رہا۔ انتا جہول، تو جاہل نہیں ہے، مرقع جہل ہے، مجسمہ جہل ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جاہل اور کچھ ہوتے ہیں جہل۔ نام تو ابو الحکم تھا، نبی کی توہین کرنے پہ ابو جہل ہو گیا۔ ابھی چاہتے تو کہتے تھے ابو جاہل، جاہل کا باپ، سرکار نے ابو جاہل نہیں کہا، ابو جہل کہا۔ جو اہل بیت کی توہین کرے وہ جاہل نہیں ہے، خود جہل ہے، خود عنوان جہالت ہے۔ فرمایا انتا جہول، تو جہل بھی نہیں جہول ہے، جاہل بھی نہیں جہول ہے، فعول کے وزن پر، انتا جہول وعندی شفاء الجہل، اور میرے پاس جہل مٹانے کی دوا ہے۔ بھائی امام حسن کا جملہ، میرے پاس جہل مٹانے کی دوا ہے۔ فرمایا پوچھ، تو اگر قیامت تک مجھ سے پوچھتا رہے گا میرا علم کم نہیں پڑے گا۔ اندی بحر العلم، امام حسن کا جملہ، میرے پاس علم کا سمندر ہے، لا تقسمہ الدوالی، جو ڈولوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ بھائی آپ کی توجہات بھرپور ہیں موسم کی اس کیفیت کے باوجود، اور امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کی خدمت میں ہیں۔
پہلے تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہمیں شجاعت اور بہادری کا صدقہ اگر ملا ہے تو وہ علی کے نام سے ملا ہے۔ علی والا تو ویسے ہی بزدل نہیں ہوتا، علی والا تو ویسے ہی کنجوس نہیں ہوتا، علی والا تو ویسے ہی تنگ نظر نہیں ہوتا، علی والا اور بزدل یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دل کی دھڑکنیں کسی کے بڑے کو دیکھ کر بڑھنے لگ جائیں، وہ علی والا نہیں ہے۔ علی والا وہ ہوتا ہے جو سلطانوں اور بادشاہوں سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ علی والا وہ ہوتا ہے جو بادشاہوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں، خبردار ان لوگوں سے کوئی بال برابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیعت سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے اہلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ یہ اتنے نااہل ہیں کہ یہ ہماری دشمنی کی خاطر قرآن بھی جلا دیتے ہیں، یہ ہماری دشمنی کی خاطر اپنے ہی مدرسے میں حملہ بھی کر دیتے ہیں، یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے کالے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں۔ ان کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو صحرائی ممالک ہیں نا، ان سے جو تنخواہیں پکڑی ہوئی ہیں، بھائی میں تو ایسے ہی اشارے میں بات کروں گا، یہ جو صحرائی ممالک سے انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے نا، انہیں حساب دینا ہے، اور ہم نے مولا سے عہد کیا ہوا ہے، حساب تم پیسوں کا دو، ہم ولایت علی کا دیں گے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے بھائی، ہمارا معاملہ ہمیں نہیں معلوم یہ جو سانس اندر گیا یہ واپس بھی آئے گا یا نہیں۔ جب یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سانس اندر سے واپس آئے گا بھی یا نہیں، تو پھر ہم کسی سے کیا ڈریں گے؟ ویسے ہی بکاؤ مال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ویسے انہوں نے اپنے آپ کو ویسے بیچا ہوا ہے، حیثیت نہیں ہے ان کی کہ ان سے ہمارا کوئی برابری ہو۔ میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا مقدس ممبر پر، حیثیت نہیں ہے۔ ایک جنگ کے اندر مولا کے سامنے ایک ایسا شخص آ گیا جسے پتہ ہی نہ تھا کہ علی آ رہا ہے، جیسے ہی مڑ کے دیکھا سامنے علی تھے، مولا نے تلوار کھینچی ہوئی تھی، علی کی برہنہ تلوار دیکھ کر کپڑے خالی کرنے لگا، کپڑے اتارنے لگا، اور جب کپڑے اتارنے لگا تو مولا نے منہ موڑ کے فرمایا اس قابل ہی نہیں علی اس پہ تلوار چلایا۔ تم تو کل تک کہہ رہے تھے کہ سنیوں کو اتنا بیدار کر دوں گا کہ شیعوں سے وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے، میری ہر مجلس میں 10 لوگ شیعہ ہو رہے ہیں۔ سنی تو ہماری جان ہو گئے، سنی تمہیں جانتے ہیں کہ تم کون ہو، تم نے ہی سب سے زیادہ سنیوں کو اس ملک میں مروایا ہے، تمہاری وجہ سے ہی زیادہ تر سنیوں کی شہادتیں اور قتل ہوئے ہیں سنیوں کے، تم نے فساد پھیلایا اس ملک کے اندر، تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تمہیں میں اپنا دشمن سمجھوں، اور تمہیں اسی میں جل جل کے مر جاؤ کہ صبح بھاولپور جا رہا ہے، دوپہر کو حیدرآباد جا رہا ہے، میں تو آسمان پہ جانا چاہتا ہوں، تمہیں زمین میں گاڑنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر اکثریت شیعوں کی ہے، میرا یہ مزاج نہیں تھا، میرے یہ لہجے نہیں تھے، اکثریت مولائیوں کی ہے، شیعوں کی ہے۔ جو بھی حسین کا علم اٹھاتا ہے وہ منہ سے نہیں کہہ رہا میں شیعہ ہوں، دل میں شیعہ ہے، اس کی ذاتی مجبوریاں ہیں، اس کی علاقائی مجبوریاں ہیں، اس کی خاندانی مجبوریاں ہیں، اس کی آفس کے کاروبار کی اور نوکریوں کی مجبوریاں ہیں، مگر اس کو سر پہ قرآن رکھ کر پوچھو علی پہلے نمبر پر ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ نعرہ حیدری! الحمدللہ الحمدللہ
بڑے اطمینان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. ہم اہل بیت کو بعد از نبی افضل مانتے ہیں اور اس عقیدے پہ دلیل رکھتے ہیں. توجہ، پہلے تو درباروں میں جانا نہ علی مولا کا نہ علی کیا ہے مولائیوں کا کام ہے. ہاں، حقوق کی خاطر 10 دفعہ بلائے جائے تو 2 دفعہ جانا بنتا ہے. ایک دفعہ کوئی آئے تو ایک دفعہ آپ کا جانا بنتا ہے. اخلاقی اور اسلامی تہذیب کا بھی کوئی تقاضا ہے، اور مذہب اور مکتب اور انسانوں اور ملکی اور شہریوں کے حقوق کی بھی کوئی بات ہے. لیکن عزیزو، جو دربار ظالم کا اور جابر کا ہو اس دربار میں جانا بنتا ہی نہیں ہے. دربار لگا ہوا ہے مدینے میں، میرے مولا حسن کو بلایا جا رہا ہے. دروازے پہ فورسز کھڑی ہو گئی ہیں. جب امام لائے گئے تو کہا کہ کوئی خطاب کریں. حضرت نے فرمایا غنیمت یہی ہے کہ میں خاموش رہوں. بھائی توجہ، امام حسن کی بات کر رہا ہوں. کہا غنیمت یہی ہے کہ میں خاموش رہوں. کہا نہیں، آپ فرزند رسول ہیں، کوئی بات کریں. توجہ، تو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا. آغاز کیا، نحن ذریۃ من آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں. واہ واہ، عجیب بات ہے، سارا مجمع آدمیوں کا بیٹھا تھا مگر امام فرما رہے ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں. جی، آدمیوں سے کہہ رہے ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں. کوئی تو بڑھ کر کہہ دیتا ہم بھی تو آدم کی اولاد ہیں. عجب نہیں، امام حسن کا ہی آواز آتی کہ جو باپ کی مذہب اور مسلک پر ہو وہی اولاد کہلاتی ہے. واہ 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 واہ، سبحان جو اپنے اللہ. باپ کا ہی مخالف ہو جائے وہ اولاد نہیں کہلاتی. حضرت نوح کے بیٹے کو اللہ نے کہہ دیا تھا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. جو باپ کے کہنے میں نہ ہو وہ اولاد نہیں کہلاتی. فرمایا ہم اولاد آدم ہیں. تعارف کرواتے ہوئے یہاں تک پہنچے. فرمایا لو شئتو، اگر میں چاہوں، جعل تو عراق شامہ، عراق کو شام بنا دوں، و شام عراق، اور شام کو عراق بنا دوں. میں اگر چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں. گویا امام یہ فرما رہے ہیں کہ میں جغرافیہ بدل دوں، میں زمین کا نقشہ بدل دوں، میں علاقے تبدیل کر دوں. عراق یہاں تھا، میں عراق کو یہاں کر دوں. شام یہاں تھا، شام کو یہاں کر دوں. اور یہ کہتے کہتے فرمایا لو شئتو جعلتو امرأۃ رجلا والرجل امرأ، میں اگر چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. جیسے امام نے فرمایا نا کہ میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، تو وہاں ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فمو کا صغیر و کلامو کا کبیر. آپ کا دہن چھوٹا ہے، باتیں بڑی کر رہے ہیں آپ. یہ کون ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عراق کو شام بنا دے، شام کو عراق بنا دے، مرد کو عورت بنا دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، بڑی بات کر رہے ہیں آپ، نہیں ہو سکتا ایسا. فنظر الیہ، امام نے غور سے اسے دیکھا اور فرمایا اما تستحین تجلسین مع الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں آ کے بیٹھی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ جی جی بسم اللہ. سبحان اللہ. میرے مولا نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ وہ مرد تھا عورت ہو گئی، جنس بدلنا شروع ہو گیا. اور پھر جب گردن جھکا کے جانے لگی نا، بھئی ایسے نہیں سنے، جب گردن جھکا کے جانے لگی تو امام نے آواز دے کر کہا تیری بیوی کو ہم نے مرد بنا دیا. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ محمد. بھائی ایسے دروازے پر بیٹھے ہیں ہم، اب بھی اتنی گرمی میں اطمینان نہ ہو. جو چاہیں تو تبدیلیاں لے آئیں، جو ارادہ کرے تو شام عراق ہو جائے. خبردار اس مجمع سے الجھنا نہیں. یہ کوئی اور لوگ ہیں، یہ کسی اور گھڑے سے پانی پیتے ہیں. تمہارا وہ ذائقہ ہی نہیں ہے جو ان کا ذائقہ ہے. پاکستان کا سنی ہماری جان. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وفاقی کابینہ کے اندر 25 وزیروں میں 23 وزیر سنی کیوں ہیں، مگر ایک وزیر اگر شیعہ ہو جائے تو تمہیں پریشانی ہو جاتی ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف گزشتہ 40 سالوں سے شیعہ کیوں نہیں لگا، ہمیشہ آرمی چیف سنی کیوں لگتا ہے.
ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وزیر اعظم ہمیشہ سنی کیوں ہوتا ہے، شیعہ کیوں نہیں ہوتا، ہم نے کبھی نہیں کہا، لیکن جہاں ایک شیعہ تمہیں وزیر نظر آ جائے تمہیں بخار چڑھنے لگتا ہے۔ یہ پاکستان سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا تھا۔ پاکستان پاکستان نعرہ حیدری۔ وقت تنگ ہے لیکن یہ نعرہ بار بار لگنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو ایک نعرہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، ایک نعرہ ہدیہ لے لیجئے مجھ سے، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ پاکستان سے وفاداری، حسین مولا کی عزاداری۔ پاکستان سے وفاداری، پاکستان سے وفاداری، حسین کی عزاداری۔ پاکستان سے وفاداری۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی اس وطن کو بنانے میں اپنا زیادہ حصہ رکھا، اور ہم سے زیادہ محب وطن کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم سے سندیں نہ مانگی جائیں کہ محب وطن کون ہے، بلکہ ہم سند دینے کی پوزیشن میں ہیں کہ کون محب وطن ہے۔ یہ رونے والا مجمع، یہ حسین کا ماتمدار مجمع، یہ پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہے اور حسین مولا کا نام لینا چاہتا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر، شاید یہ ملک اسی وجہ سے باقی رہا اور آگے بڑھ رہا ہے کہ یہاں جگہ جگہ مولا حسین کے علمدار عباس کا علم لگا ہوا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں مجھے غرض نہیں ہے، ہم علم لگا کر بتاتے ہیں کہ یہ حسینی مدرسہ ہے، یہاں پر حسین کے نام کی کلاس لگتی ہے، یہاں بیٹھنے والا چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے، یہاں آنے والا ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہوتا ہے، بزرگ بھی ہوتا ہے۔ ہم سب یہاں کچھ نہ کچھ سیکھنے آتے ہیں، ہم یہاں لینے آتے ہیں، اطمینان قلب لینے آتے ہیں، سکون جان لینے آتے ہیں، اور دنیا کی الجھنوں سے نجات لینے آتے ہیں، اور آخرت کا لطف لینے آتے ہیں۔ ہم اتنی دیر تک عرش پہ چلے جاتے ہیں جتنی دیر فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ مجلس عزا کا فرش نہیں ہے، اس کا اتصال عرش الہی سے ہو جاتا ہے۔ عرش کے فرشتے زمین پر مجلس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ، زمین پہ ہمیں چاند نظر آ رہا ہے۔ یہ حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو، یا اللہ زمین پر ہمیں چاند نظر آ رہا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، یہ چاند نہیں ہے، میرے حسین کی مجلس کا مجمع ہے۔ جتنا مجمع آپ کا کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، یہ سب اس وقت فرشتوں کی نگاہ میں ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، ایسا ہی ہے۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے ہیں، بہتر نہیں ہے امام حسین کے ذکر میں جان جائے۔ جانا ہم سب کو ہے، کوئی بھی آب حیات پی کر نہیں آیا۔ یہ جو سانس اندر گیا ہے ضروری نہیں ہے یہ واپس بھی آئے، کیا معلوم کہ ہم گھر بھی نہ پہنچ پائیں۔ جانا تو سب کو ہے، مگر یہ اطمینان ہو کہ آ رہے تھے تو مجلس میں سے آ رہے تھے۔ اور دیکھیے، گناہگار سب ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش سب کو کرنی چاہیے، مگر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم مجلس کو بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ آمادہ ہو جاتا ہے اپنے مولا سے بات کرنے کے لیے، اور جب مولا سے بات کریں تو اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ فرش عزا امام حسین منی اور مزدلفہ اور مشعر الحرام سے کم نہیں ہے۔ مشعر الحرام جہاں پر شعور بڑھایا جاتا ہو، چلیے ایک منی چلتے ہیں جہاں ایک اسماعیل ذبح نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کربلا کی منی تو وہ ہے جہاں حسین نے اپنے 18 اسماعیل ذبح کیے، اور جب علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہے تھے، جب حضرت علی اکبر کے سینے کی برچھی کو ہلایا ہے نا، تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ وہ ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا۔ تو میرے مولا حسین نے گھٹنا زمین پر رکھا اور برچھی میں اپنے ہاتھوں کی گرفت کو لیا، اور برچھی نکالتے ہوئے آواز دی، نانا آئیے اپنے ساتھ ابراہیم کو بلائیے، نانا میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حسین مولا نے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا،
امام نے سینے پہ سینے رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، اور علی اکبر کا لاشا عزاداروں اٹھا تو لیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہو رہے ہیں، لاشا اٹھا تو لیا مگر جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ وہ کڑیل جوان کی میت کیسے اٹھائے؟ مولا نے زمین پر رکھی پھر اٹھائی۔ یہ واحد لاشا ہے کہ جسے حسین کے ساتھ کسی اور نے بھی اٹھوایا ہے۔ جیسے ہی مولا نے دوسری مرتبہ زمین پہ رکھی اور اب اٹھانا چاہتے تھے کہ برابر سے ایک سلام کرنے کی آواز آئی۔ امام نے جو مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی ہوئی تھی۔ فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ مجھے چند دقیقے چند لمحے میں امام کے اس بیان کو، امام کی مصیبت کو بیان کرنا ہے۔ امام نے لاشا زینب کے حوالے کر دیا۔ یہ بی بی لاشا خیمے میں لا کر رکھ دیتی ہیں۔ عزاداروں مگر ان کے بھی تو بچے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں اٹھائے، بلکہ جب حسین لاشیں لے کر آئے تو یہ نظر نہیں آ رہی۔ کسی نے پوچھا کہ اون و محمد کی ماں کہاں ہے؟ کہا وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ جب جا کر برابر میں حسین بیٹھے نا تو آواز آ رہی تھی شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا امام حسین کی آواز آئی، بہن اون و محمد کے لاشیں لایا ہوں۔ ابھی اون میں دم ہے، بار بار پوچھتا ہے کہ اماں کہاں ہے۔ جناب زینب گئی ہیں، اپنے بچے کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ جیسے ہی حضرت اون نے ماں کی گودی کی گرمی پائی، آنکھیں کھولتی ماں کو بیٹھے دیکھا، ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اماں جب مدینے جائیں تو بابا کو سلام کہیے گا۔ یہ ایسی ماں ہے۔ گریہ ہو گیا، مجلس میں آوازیں بلند ہو گئی۔ عزاداروں تکلف کر کے نہ روئے کریں، جب مجلس میں بیٹھیں تو آوازوں کو آزاد کیا کریں۔ امام جعفر صادق بلند رونے والوں کو دعا دیتے ہیں۔ کربلا میں ایک ماں اور ہے جسے رباب کہا جاتا ہے۔ اس بی بی نے اپنی دونوں کمائیاں حسین پہ قربان کر دی، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ۔ ننھا سا اجلا سا کرتا پہنایا بچے کو، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا، پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا جنت میں دادی زہرا اگر پوچھیں تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اجرکم اللہ۔ میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، لے کر چلے امام حسین، اور سلام ہو اس ماں پر جو خیمے کے اندر انتظار کر رہی ہے۔ عزاداروں مجھ سے محرم میں ایک جوان نے آ کر کہا مولانا میری دادی کہہ رہی ہے کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ میں نے کہا میں مولانا سے پوچھوں گا، اللہ نے حلال کیا ہے تو دادی آپ حرام کیسے کر سکتی ہیں؟ میں مولانا سے پوچھوں گا، مولانا بتائیے محرم میں 8 محرم کو مچھلی کھانا چاہ رہا تھا، دادی نے روک دیا، میں مچھلی کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، اس کا جواب مجھے نہیں آتا، تم اپنی دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا مولانا شرعی مسئلہ بتائیے۔ میں نے کہا مجھے تو اس کا مسئلہ نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ فرماتے اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا۔ اجرکم اللہ۔ لے کر گئے ہیں ایک بچہ علی اصغر، بڑا جگر تھا عزیزو اس ماں کا۔ میرے ہندوستان کے ایک ملنے والے دوست مجھ سے کہنے لگے ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، اور وہ مختلف رستوں سے ہوتا ہوا کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم اس رستے پر آگے چلے گئے جہاں جلوس کو جانا تھا، تو ہم نے ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں دیکھی، مگر عجیب بات یہ دیکھی کہ ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ کہتے ہیں جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے کہا مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟
یہ کہنے لگے میں نے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کے گھروں میں دودھ پیتے بچے ہوں گے، آپ کے گھروں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا۔ پانی آیا، جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر بچوں کو کھانا کھلایا، پھر بیویوں کو پانی پلایا اور کھانا کھلایا۔ سنیں گے سب نے پانی پیا، کیسے پیا ہوگا اس کا بیان مشکل ہے۔ سکینہ پانی نہیں پی رہی تھی، بار بار میدان میں جا رہی تھی، میرا بابا پیاسا ہے، میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے۔ کیسے سکینہ نے پانی پیا اس کا بیان مشکل ہے، مگر بہرحال بی بی سکینہ نے پانی پیا۔ جب سب بیویوں نے پانی پی لیا، بچوں نے کھانا کھا لیا، تو دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو پانی نہیں پیتی، اور وہ جناب رباب۔ امام سجاد کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی جناب زینب، اے زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ امام برابر میں آ کے بیٹھے، اماں پانی پی لیں، زندگی بچانا لازم ہے، آپ کے بدن میں توانائی اور زندگی پلٹے گی، اماں پی لیجئے۔ حکم امام پا کر جناب زینب نے پانی پی لیا، ایک ایک گھونٹ پر چیخیں مار مار کر روئے۔ ایک ایک لقمے پہ بچوں کو یاد کر کے روئے۔ جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا، تھکے نہیں عزیزانو، میں ایک اشارے میں بات کروں گا۔ جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات گزری تو کبھی دائیں جاتی تھی، کبھی بائیں جاتی تھی، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ پھر جناب زینب نے دیکھا کہ بھابی پریشان ہے، تو برابر میں آ کر بیٹھی اور کہنے لگی بھابی کیا بات ہے؟ کہ مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب